الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کے اس پروگرام میں ہم ایک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے کہ مہلک روحانی بیماریاں۔ ان مہلک روحانی بیماریوں سے متعلق آج جو ایک بیماری ہے جس سے غضب کہا جاتا ہے، غصہ کہا جاتا ہے، اس سے متعلق بات چیت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر وہ چاہے کہ ان کو گنے تو وہ گن نہیں سکتا۔ یہ مشکل کام ہے کیونکہ نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان اگر ان کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا چاہے تو شاید انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، تو ان کو کیسے گنے گا۔ اس دنیا کے اندر بھی نعمتیں ہیں اور مرنے کے بعد جو ہے قبر، حشر اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ تو ان نعمتوں میں دو نعمتیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ انسان کے اندر شہوت کا ہونا۔ عام طور پہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ شہوت جو ہے برے چیزوں کے لیے ہوتی ہے، حالانکہ اس کو ڈیزائر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہ ڈیزائر اگر ہو تو انسان فائدہ پہنچانے والی چیزوں سے نفع حاصل کر سکتا ہے۔ اگر شہوت ہی نہیں ہے، ایک آدمی نامرد ہے تو اب اس سے اولاد بھی نہیں ہوگی، تو نفع جو ہے وہ یہ زینت و حیات ہے، انسان کی اولاد کا ہونا خوشی کا باعث ہے۔ لیکن اگر اس کی شہوت ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خواہش ہی نہیں ہے، اور وہ جو ہے نفع نہیں اٹھا سکے گا۔ اسی طرح دنیا کی اور چیزیں ہیں، ان کی شہوت کو بھی اگر آپ غور کریں گے تو اس میں فائدے بھی ہوں گے، ہاں البتہ جب اس کا استعمال غلط ہوگا تو نقصانات بھی ہوں گے، خلاف شرع کام بھی ہوں گے، اور گناہ گار بھی ہوگا، اور آخرت میں اس کا جواب دہ بھی بن جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسری نعمت ہے، اس کو غضب کہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے انسان کے اندر پیدا فرمائی ہے، اس کا بھی بڑے فائدے ہیں، اور اس سے جو ہے انسان نقصان دینے والی چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ یعنی پہلی جو چیز تھی شہوت، وہ نفع دینے والی چیزیں حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور دوسری یہ نعمت غضب جو ہے یہ انسان کو نقصان دینے والی چیزوں سے بچا لیتا ہے، اپنا دفاع کرتا ہے۔ اگر انسان کو غصہ نہ آئے تو کتنی عجیب سی بات ہے کہ جو ہے اگر فرض کیا برائیاں ہیں ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں اور برائیوں سے اس کو غصہ نہیں آتا، شریعت کے ٹوٹنے سے اس کو غصہ نہیں آتا، تو اب یہ تو انسان کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، اور وہ جو ہے جہنم میں واصل ہو جائے گا، اور وہ اپنے گھر بار کی اصلاح بھی نہیں کر سکے گا، اپنے بچوں کی تربیت بھی نہیں کر سکے گا، جو اس کے ماتحت ہیں ان کو بھی نہیں سمجھا پا سکے گا، کیونکہ اس میں تو غصہ نہیں۔ ہم نے لوگوں سے ناراض نہیں ہونا، بلکہ لوگوں کی ان برائیوں پر تو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ اسی طرح اپنے بارے میں بھی انسان کو جو ہے ہمیشہ غلط چیزوں کے بارے میں متوجہ رہنا چاہیے تاکہ وہ گناہوں کا شکار نہ ہو جائے۔ اب غضب سے متعلق جب بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ہے، وہ بھی سمجھنے والا ہے، اس کو غیظ کہتے ہیں۔ غیظ و غضب یہ عام طور پہ اکٹھا بھی بولا جاتا ہے، تو غیظ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور غضب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ غیظ جو ہے یہ اندر ہی اندر غصہ کرنے کو کہتے ہیں، یعنی ایک انسان کو غصہ آیا اور وہ اس کی آگ میں جل رہا ہے، اور یہ کیفیت ہے جو اس کو دکھی کر رہی ہے، غصہ دلا رہی ہے، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا، کسی سے کہہ نہیں سکتا، اور اس کا بدلہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہیں گے یہ بڑے غیظ میں ہے جی۔ لیکن یہی غیظ جو ہے بعض اوقات غضب میں بدل جاتا ہے۔ انسان کو غصہ ایسا آیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے اب وہ
زبان درازی شروع ہو گئی، اب ہاتھ چلنا شروع ہو گیا، دوسرے کا نقصان شروع ہو گیا، تو یہ غیظ جو ہے غضب میں تبدیل ہو گیا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اگر جو ہے پانی کی جو ہے مشق ہوتی ہے جس میں پانی بھرا جاتا ہے، یا کسی برتن میں بھی پانی بھرا جاتا ہے، تو جب وہ پورا بھر جاتا ہے تو اب وہ جو ہے اس میں سے نکل کے باہر گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر بھی غیظ جب اتنا بڑھ جاتا ہے تو اب اگر اس کو چانس مل جاتا ہے، یعنی اگر کوئی اوپننگ ہوتی ہے تو یہ غضب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جو ہے ان دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں غیظ نہیں ہے بلکہ غضب ہے، اللہ غضب ناک ہوتے ہیں، تو یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، کیونکہ غیظ تو جو ہے کڑھنے کو کہتے ہیں، اندر کی آگ کو۔ اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہر چیز ہے۔ اللہ اگر کسی کو سزا دینا چاہتے ہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ غضب ناک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں جو ہے سزا نہ دیں، اور اگر سزا ہوگی تو بڑی شدید ہوگی۔ اور ویسے بھی یہ جو غضب ہے اس کے اندر حروف اصلی استعمال ہوئے ہیں، یعنی فاعل لام کلمہ جو ہے اس کا جو استعمال ہوا، اور یہ شدت کا جو ہے طرف علامت ہوتی ہے۔ عربی لغت کے اندر یہ غیظ جو ہے یہ شدت کی طرف علامت کر رہا ہے کہ جب بھی غضب ہوگا تو یہ شدید ہوگا، یعنی اس سے نقصان بھی ہوگا، اس سے جو ہے دوسروں تک اس کا اثرات بھی پہنچیں گے۔ تو غصہ ایک فطری چیز ہے۔ والکاظمین الغیظ، قرآن مجید میں فرمایا غصے کو پی جانے والے، یعنی مومنین کی تعریف کیا کی کہ یہ غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی ان میں غیظ جب آتا ہے، اندر غصہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کو پی جاتے ہیں۔ تو اس کے آنے کی نفی نہیں ہے کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ ایک بندے کو غصہ آتا ہی نہیں، کہتے ہیں جی اس کو تو غصہ آتا ہی نہیں، یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ بھئی انسان ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بندے کو بھوک لگتی ہی نہیں ہے۔ بھئی یہ کیسی بات ہو گئی ہے جی؟ بھئی جتنا بھی اچھا انسان ہوگا، شریف النفس ہوگا، ہر چیز ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک فطرت بنائی ہے، جیسے بھوک ہے، پیاس ہے، اور بیویاں چاہتی ہیں کہ بھئی میرے خامد کو تو غصہ آئے ہی نہ، یعنی میں جو مرضی کرتی پھروں تو یہ اس کو غصہ آئے ہی نہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط سی سوچ ہے، اور جو ہے اس پہ وہ لوگوں میں غیبت کرتی ہیں، دوسرے لوگوں کو بتاتی پھرتی ہیں میرے خامد کو بہت غصہ آتا ہے۔ بھئی بہت غصہ آتا ہے، بھئی غصہ تو ایک انسان کی فطری چیز ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اس غصے کو پی جاتا ہے۔ تو اصل جو چیز ہے کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا اغضب کما یغضب البشر، کہ مجھے بھی ایسے ہی غصہ آتا ہے جیسے باقی بشر کو آتا ہے، یعنی دوسرے انسانوں کو جیسے غصہ آتا ہے نا۔ تو یہ ایک بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شخصیت تو سب سے اعلیٰ، آپ تو رحمت للعالمین، تو بھئی اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے کسی عورت کے خامند کو غصہ ہی نہ آئے اور وہ یہ ایکسپیکٹیشن لگا کے پھرتی ہو؟ تو بھئی اس کو یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اس کو غصہ آئے گا، لیکن کتنا اچھا انسان ہے یہ کہ یہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اس کی وجہ سے گالی گلوچ نہیں کرتا، بری بات نہیں کہتا، ہاتھ نہیں چلاتا ہے جی، اور میرے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں توڑتا۔ یہ ساری باتیں یاد کرے گی تو اب اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بھئی یہ تو ایک فطری چیز ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، فرمایا کہ میں آپ کی باتیں لکھ لیا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ خوشی کے لمحات میں ہوتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو آپ مجھے گائیڈ کر دیں، کیا میں آپ کی باتیں ہر حال میں لکھ لیا کروں یا کسی حال میں لکھوں اور کسی حال میں چھوڑ دوں، ان کو تحریر میں نہ لاؤں؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس ذات نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے کہ میں غصے کی حالت میں بھی خلاف حقیقت زبان سے کچھ نہیں نکالتا۔ یہاں پر اب دیکھیں کہ یہ اصل چیز ہے کہ غصہ بھی ہے لیکن خلاف شرع کوئی بات نہیں کی جا رہی، اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی، کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا تھا، لیکن عام طور پہ
ہوتا کیا ہے کہ جو عام بندے ہوتے ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے تو یہ ان کے قابو سے بات نکل جاتی ہے، اور خود بھی کہتے ہیں بھائی میرا دماغ بڑا گرم ہے اور جب مجھے غصہ آتا ہے بس میرے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ بھائی کنٹرول کرنا ہی تو اصل چیز ہے، کنٹرول تو کرنا ہے، اور یہی تو جو ہے شریعت نے اس کا حکم دیا۔ اگر ہم اس کو نہیں کنٹرول کریں گے تو پھر بڑے بڑے نقصان ہوں گے۔ سب سے زیادہ پہلی بات ہے، جب بندے کو غصہ آیا تو کس پہ غصہ آئے گا؟ کمزور پہ ہی غصہ آتا ہے، کبھی آپ کو باس پہ بھی غصہ آتا ہے جی، تو کبھی پولیس والے پہ غصہ کر کے دکھائیں بھائی، کبھی جج کے ساتھ غصے میں آ جائیں کہ تیری ایسی تیسی، میں تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، نہیں وہاں تو بہت شریف بن کے کھڑے ہوتے ہیں جی، اور قتل بھی کیا ہوتا ہے جج کے سامنے تو وہ بھی بڑے شریف انداز سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ بھائی غصہ تو کمزور پہ آتا ہے، جس پہ بندہ غصہ نکال سکتا ہے، بیوی پہ غصہ آئے گا، بچوں پہ غصہ آئے گا، اپنے ماتحت لوگوں پہ غصہ آئے گا، شاگرد پہ غصہ آئے گا، تو یہ چیزیں تو کمزوروں پر ہی آتی ہیں، اور جو ہے اب اس کی وجہ سے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی غصہ آتا ہے تو انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور حقیقت میں تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسے کلمات بولتا ہے کہ برسوں کے تعلقات جو ہے پل بھر میں منقطع ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں ہے جی، اور غصے میں آ کر بیوی کو طلاق جیسے الفاظ بھی بول دیتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے کہ جی میں نے غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، کبھی کسی نے محبت اور پیار کی حالت میں بھی خوش ہو کر بیوی کو طلاق دی ہے؟ اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، تو بھئی ہمیشہ بیوی کو طلاق بندہ غصے میں ہی دیتا ہے۔ غصہ ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تجھے آگ کر دیا، میں تجھے نکال دیا، میں تجھے جو ہے پیسے نہیں دوں گا، ایک مال میں سے کچھ بھی نہیں دوں گا، نکل جا تو میرے گھر سے۔ تو یہ غصہ ہی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے تعلقات کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ جس طرح غصے کی حالت میں انسان باقی انسانوں سے اپنے تعلق کو توڑ بیٹھتا ہے، بالکل اسی طرح غصے کی حالت میں انسان اپنے پروردگار سے بھی تعلق توڑ بیٹھتا ہے۔ حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی کہ اگر کوئی بندہ جو ہے کسی غصے کی حالت میں ہے اور دوسرا اس کو کہتا ہے کہ بھائی یہ تو شریعت کی بات ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی رکھ پرے شریعت کو، نعوذ باللہ، تو ایسی بات کہنے پر یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، حالانکہ اس نے غصے میں کہا۔ جیسے غصے کی حالت میں بیوی کو طلاق دی تو طلاق ہو گئی، بالکل اسی طرح اگر اس نے اپنے رب سے تعلق توڑنے کا اعلان غصے کی حالت میں کر دیا، جس نے کہا یار تم مسلمان ہو، تم داڑھی والے ہو، تم فلاں ہو ہے جی، تو اس نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ جی چھوڑو اس کو ہے جی، اور میں تو الفاظ ہی نہیں بول سکتا، لوگ کیسے کیسے الفاظ بول جاتے ہیں۔ تو اگر ایسی بات ہو گئی کہ غصے میں بندہ یہ کہہ گیا تو بھئی اس کو چاہیے کہ فوراً رجوع کرے اور کلمہ پڑھے اور ایمان کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بات آئی کی گئی ہو گئی اور اللہ کے ہاں کتابوں میں یہ کافر لکھ دیا گیا۔ اس لیے عموماً کوشش کریں کہ کلمہ پڑھتے رہا کریں، تجدید ایمان کرتے رہا کریں۔ آج کے دور میں خاص طور پر جو ہے ایسے کلمات جو ہے وہ بولے جا رہے ہوتے ہیں ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر، لوگوں کے جو ہے محفلوں میں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بیٹھے بول رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ الفاظ انسان کو جو ہے کفریہ کلمات بلوانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اور اس سے ایمان چلا جاتا ہے۔ چنانچہ بھئی اگر ایسی سچویشن ہے تو کلمہ پڑھ کے بار بار تجدید کرتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایسے دل کے ساتھ شہادت جو ہے دیتے رہنا چاہیے، اور جو ہے اپنا تعلق جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ بھی جوڑے رکھیں اور غصے کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، ورنہ یہ تعلق ٹوٹ جائیں گے اور بلا وجہ انسان ایک بڑی مصیبت میں جو ہے اس کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ والے اپنی مجلسوں میں جو ہے سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کون کسے نازک مزاج کا ہے اور وہ کس طرح سے غلطی کر سکتا ہے، چنانچہ کبھی پیار سے سمجھاتے ہیں، کبھی کسی اور کی مثال دے کے سمجھاتے ہیں، لیکن مقصد تو ایک ہی ہوتا ہے کہ بھئی ہم کسی طرح
گناہوں سے بچ جائیں اور اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ جو ہے اچھا بنا لیں۔ بعض اوقات جیسے ہم نے دیکھا عورتیں بھی ایسی کرتی ہیں، بیٹی کو بات سنا رہی ہوتی ہیں اور اصل میں بتانا چاہتی ہیں اپنی بہو کو، اس کو سمجھانا چاہتی ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو سمجھائیں اور وہ الٹا غیبت کو لگ جائے اور سارے جہان میں باتیں کرتی پھرے، تو چنانچہ وہ اپنی بیٹی کو یہ باتیں سنا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھئی تاکہ دوسرے کی اصلاح ہو جائے۔ تو یہ ساری چیز تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بڑا ہے اور وہ سمجھا رہا ہے اور اس کی وجہ سے غصہ جو ہے وہ پریٹینڈ کر رہا ہے، غصہ اس کو آ بھی رہا ہے اور وہ اظہار بھی کر رہا ہے، یا جو ہے فقط غصہ اظہار کر کے وہ سمجھانا چاہ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا رہے، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وقت میں پردہ فرمانے سے پہلے دعا مانگی کہ اللہ اگر زندگی میں نے کسی کو مارا، کسی کو ڈانٹا، کسی پر بے جا غصہ کیا، میرے مولا میرے ڈانٹ کو، میرے غصے کو اس بندے کے لیے کے حق میں رحمت بنا دیجیے۔ تو جب بڑھاپا آ جاتا ہے یا ویسے بھی آپ اگر ایسی پوزیشن میں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ دعا بھی کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غصے کی وبا سے اور اس مصیبت سے اللہ بچائے رکھے اور اس کے جو ہے برے اثرات سے اللہ محفوظ کرے۔ ہم نے غیظ اور غضب کے بارے میں سمجھا کہ یہ دو چیزیں ہیں اور دونوں کے اندر ایک حد ہے، اور غیظ بھی ہے انسان میں، غضب بھی ہے، یہ دونوں چیزیں انسان کو جو ہے نقصان دہ چیزوں سے بچا سکتی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے غیظ اور غضب کو شریعت کے دائرے میں اس صلاحیت کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ غیظ و غضب کو کنٹرول کرنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے، اور اگر غصے کو ہم نے قابو نہ کیا اس زندگی میں تو پھر انسان کا نقصان جو ہے وہ اس دنیا میں بھی ہو گیا اور آخرت میں بھی ہو گیا، کیونکہ اس سے گھر بھی برباد ہوتے ہیں، اس سے تعلقات ٹوٹتے ہیں، اللہ سے بھی اور اللہ کی مخلوق سے بھی انسان کے تعلق میں دوری آ جاتی ہے۔ چنانچہ غصہ اور غضب جو ہے یہ دونوں چیزیں، غیظ و غضب شریعت کے دائرے میں رہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اور عقل پہ پردہ نہ پڑ جائے، کیونکہ جب بھی بندے کو غصہ آتا ہے تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور وہ انسان کے اندر اس کی رگوں میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی جا کر وہ اس کو اس طرح سے کنٹرول کر لیتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے جو ہے جب وہ اچھے کھلاڑی ہوتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں تو بال ان کے پاؤں کے جو ہے نیچے ایسے چلتی ہے، ان کے جدھر وہ کک کرتے ہیں ادھر بال جا رہی ہوتی ہے اور یہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، کک مار رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل شیطان بھی اسی طرح بندے کو روند دیتا ہے اور بندے کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، اور جدھر کک مارتا ہے یہ انسان ادھر چلتا چلا جاتا ہے۔ اب سمجھنے والی بات ہے کہ بندے کو آخر غصہ آتا کیوں ہے؟ تو بھئی اس کے اندر جو ہے علماء کرام نے مختلف اسباب بتائے کہ بندے کو غصہ آتا ہے اس لیے کہ اس کے مزاج میں تکبر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنے سے کمزور لوگوں پر انسان غصہ کرتا ہے۔ تو تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے انسان کے اندر جو انانیت ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ عجب، اب عجب بھی ایک قسم کا تکبر کی جیسی بیماری ہے کہ میں بہتر ہوں، اور جو ہے تکبر بھی اسی طرح کی چیز ہے کہ جس میں انسان دوسروں کو گھٹیا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر دوسروں کو گھٹیا سمجھے یا اپنے آپ کو بڑھیا سمجھے، دونوں کا ایفیکٹ ایک ہی ہوگا کہ اب یہ غصے والا بن جائے گا اور سب کو کہتا پھرے گا مجھے بڑا غصہ آ جاتا ہے، میری طبیعت بڑی جلالی قسم کی ہے۔ سبحان اللہ! تو یہ جلال دکھانا ہے تو کسی اپنے بڑے کو دکھاؤ تاکہ وہ آپ کو ٹھیک بھی کر دے۔ اب اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ غصہ انسان کو بعض اوقات ایسی محفلوں میں آتا ہے جہاں مذاق بہت کیا جا رہا ہوتا ہے، اسی لیے شریعت نے منع کیا کہ ایک دوسرے کو ہیومیلیٹ نہیں کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہنسی مذاق نہ کرو، پٹ ڈاؤن نہیں کرو۔ لیکن آج کل لوگوں کے یہ ایک مزاج بن گیا ہے کہ اچھی سے اچھی بات بھی دوسرا بندہ کہتا ہے تو یہ فوراً اس کو جوک میں اڑا دیتے ہیں، وہ اس کو جو ہے کم تر شو کرتے ہیں
کہ جیسے تم نے کوئی کام کی بات بھی نہیں کہی. اور یہ نوجوانوں میں آج کل بہت بڑی بیماری ہے اور بہت کامن بیماری ہے، اور جب یہ اس طرح سے کیا جاتا ہے تو دوسرے بندے کو بھی اس کی وجہ سے غصہ آ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے. اور ایک اور عمل ہے جس کو تنقید کہتے ہیں، کرٹیسزم کہتے ہیں. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ دوسروں کے اوپر اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں، ہر بات جو ہے پک کرتے چلے جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. جدھر جاتے ہیں وہاں جو ہے یہی کام شروع کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ حج کرنے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا وہاں پر بھی جو ہے امیگریشن والوں کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ جی اتنی دیر لگا دی، فلاں کر دیا. بھائی تم آئے کس لیے ہو؟ آپ کو کیا یہاں امیگریشن کے اندر کوئی آفیسر رکھا ہے کہ آپ نے آ کے اس کی اصلاح کرنی ہے، یا آپ نے بس ان دروازوں سے گزرنا ہے اور حج کرنا ہے؟ نہیں. لیکن یہ اعتراضات شروع کر دیں گے، باہر نکلیں گے کھانے پینے ریسٹورانٹ اور وہاں کے انتظامیہ کے اوپر بات شروع کر دیں گے. پھر بس میں بیٹھیں گے تو بس والے کی بات شروع کر دیں گے، دیکھیں جی یہ بس والا کیا کر رہا ہے، اتنی دیر لگا دی، یہ کر دیا. ہوٹل میں پہنچیں گے، سارے ہوٹل کی انتظامیہ ان کو بری لگے گی. کھانا کھانے جائیں گے، اس پہ بھی اعتراض کریں گے. یعنی آپ دیکھیں آئے عبادت کرنے ہیں، ان کو عبادت یاد ہی نہیں، بس یہ ایک بات یاد ہے کہ اعتراض کرنا ہے، اعتراض کرنا ہے، اعتراض کرنا ہے. اور یہ بندہ اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ایسا ہی کر رہا ہوتا ہے، یہ تنقید کرے چلے جا رہا ہوتا ہے. اور عام طور پہ دیکھا ہے کہ یہ تنقید جو ہے انسان کو، دوسرے بندے کو غصہ دلا دیتی ہے اور غلطی کروا دیتی ہے. اس لیے ایک تو تنقید کا لحاظ کرنا چاہیے کہ کتنی تنقید کر سکتا ہوں، اور جو ہے بلا وجہ جو ہے غصہ اس کا سبب نہیں بننا چاہیے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جو ہے اگر کوئی آپ کی تنقید آپ کے اوپر کر دیتا ہے تو اس کو بھی اپنا خیر خواہ سمجھنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو شخص میرے پاس میرے ایوب کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کروں گا. جی تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم ان ریٹرن اگر کوئی ہمیں کوئی چیز سمجھا بھی رہا ہے تو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس سے سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کی طرف توجہ کر لے تو اب غصہ نہیں ہوگا. تو کاؤنٹر کرٹیسزم نہیں کرنا. اگر کوئی پہلی تو ہے کہ کرٹیسزم کرنا ہی نہیں ہے، کسی اور پہ کرٹیسزم نہ کریں، اچھے طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی کر رہا ہے، غلطی کر گیا ہے، تو کاؤنٹر کرٹیسزم نہ کریں کہ بھئی ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، آپ نے کیا کہہ دیا. تو یوں نہیں کرنا. یوں کہا تو بس سمجھو کہ اب جو ہے یہ آگ بھڑکنا شروع ہو گئی. اچھا اگلی چیز ہے کہ بندے کے اندر حرص ہے. یہ بھی ایک بندے کی ایک کیفیت ہے، اور اس حرص کی وجہ سے بھی اس کو غصہ آتا ہے جی، کیونکہ اس کے اندر طمع ہوتا ہے اور کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو اب اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. چھٹی چیز ہے کہ بندے کو حسد کی وجہ سے بھی غصہ آتا ہے. مثلا جو ہے کسی کو اللہ نے نعمت دے دی اور اس کو دل میں حسد ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو کیوں مل گیا، اب اس کے اندر غصہ آنا شروع ہو جائے گا. اور یہ غصہ تو براہ راست اللہ کی تقسیم کے اوپر ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دے دیا اور مجھے کیوں نہیں ملا. تو بھئی یہ تو بہت ہی خطرناک جو ہے غصہ ہے، اس کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ واقعی میری طبیعت میں بڑا غصہ ہے اور میں بہت غلطی کرتا ہوں تو پھر تو اصلاح ہو جائے گی. لیکن عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میرے اندر تو بڑا کنٹرول ہے، لوگوں کے اندر پرابلم ہے. وہ اپنا قصور سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو یعنی یوں سمجھیں جیسے ایک آدمی بیمار ہے اور اس کو پتہ چل جائے کہ یہ بیماری کی علامت ہے تو وہ علاج کر لے گا. اور اگر اس کی علامت اس کو پتہ ہی نہ چلے، جیسے عام طور پہ ہم نے دیکھا ہارٹ اٹیک کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پہلے سے ہی کچھ علامات محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہیں جی. اگر وہ ان کے اوپر توجہ کر لیں، اس سے پہلے کہ خون کی نالی 100% بند ہو گئی، اگر یہ توجہ رکھتے اور فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے اور اس کو اطلاع دیتے کہ جناب مجھے یہ سمٹمز ہو رہے ہیں، تو وہ شاید ان کا پہلے سے علاج کرتا، ان کو بیماری کی وہ کیفیت نہ ہوتی جس پہ یہ آج پہنچ گئے. اسی طرح غصہ کی وجہ سے انسان بڑی بڑی باتیں کر جاتا ہے، تو ان کے سمٹمز کو بھی سمجھنا چاہیے. پہلی علامت تو یہ ہے کہ جب بندے کو غصہ آتا ہے کسی کے اوپر تو وہ اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ پہلی علامت ہے. اس نے سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام ہی نہ کیا، دوسری طرف منہ کر لیا. اس کا مطلب ہے اس کے اندر غصہ بھرا ہوا ہے، یہ غیظ ہے نا.
اور یہ جو ہے اب غصے سے بولنا بند کر دیا. بھائی کیا ہو گیا؟ پہلے تو بڑی محبت کی باتیں کرتے تھے، ہے نا، پیاری بیوی بھی کہتے تھے، لیکن اب وہ بیچاری سلام بھی کر رہی ہے اور یہ واپسی سلام کا جواب ہی نہیں دے رہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تیوریاں چڑھ جاتی ہیں اور یہ اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک غصے کی علامت ہے. اوائڈ کر دینا، نگلیجنس کر دینا، دیکھا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. بعض اوقات بیوی شکایت بھی کرتی ہے کہ جی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بھی گھر میں رہتی ہوں. بھائی غصے میں بندہ بھرا ہوا ہے، اس کو کیا پتہ چلے گا؟ اس کی تو آنکھوں میں بھی پٹی، دماغ میں بھی پٹی، اس کو کیا پتہ چلے گا؟ تو اس لیے اگر دیکھ بھی لیں گے تو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھیں گے. تو یہ بھی ایک علامت ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور علامت یہ ہے کہ یہ بندہ اب جب غضبناک ہوتا ہے اور اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ اس کی غیبت میں لگ جاتا ہے. جہاں موقع ملے گا، بھائی کے ساتھ غصہ ہے، بہن ملنے کے لیے آئی ہے، خیریت پوچھ رہی ہے، بات چپکے سے ایسی نکالے گا اور بھائی کی غیبت شروع کر دے گا. بھائی وہ تو آئی تھی تمہارا حال احوال پوچھنے، تم بیمار تھے، تمہاری خیریت پوچھنی تھی، لیکن آپ بھائی کے بارے میں غیبت کرتے جا رہے ہیں ہے جی. آپ بعض اوقات یہاں سے ٹیلی فون ملاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کا حال پوچھنے کے لیے، تو وہاں سے غیبت شروع ہو جاتی ہے. آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے ان کی فلاں کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے. تو اور یہ غیبت جو ہے، اچھا اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی تو کہیں گے ہمارا تو یہ مطلب نہیں تھا، انہوں نے یہ بات بنا لی، فلاں کر لیا. تو اس طریقے سے یہ غیبت کا ایک پورا نظام چل پڑتا ہے. اچھا، اسی طرح ایک علامت غصے کی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دل میں کینہ اور بغض اور چھپی ہوئی دشمنی پیدا کر لیتا ہے اور اس کے بارے میں حسد پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے غصے کا نکالنے کا. اور وہ کیا کرے گا؟ جگہ جگہ اس کا مذاق اڑائے گا. اور جی دیکھیں جی، اس کا تو قد چھوٹا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اس کے نقش نین کیسے ہیں، خامد بڑا محبت کرتا ہے، واہ بھی واہ، کیا کپڑے پہنتے ہیں، اس کو تو سلیقہ ہی نہیں ہے پہننے کا. اب یہ طریقے سے اس کو ہیوملیٹ کریں گے، مذاق اڑائیں گے اور ملنا جلنا بند، اس کے ساتھ تعلق توڑ دیا اور غصے کی ٹھان لی اور آج کے بعد اس کو سبق سکھانا ہے. کہتے ہیں جی میں نے ایسی بات کی کہ اب یہ خود ہی جلتی رہے گی. تو یہ بھی ایک غصے کی علامت ہے. اچھا، اگلی چیز آ جاتی ہے غصے کا علامت کہ بندہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے. اگر اس کے پاس یہ طاقت ہے، مارا پیٹی کرتا ہے، تو یہ بھی غصہ ہے. تو بھئی وہ مارا پیٹی شروع کر دے گا. تو یہ تو بالکل ایک آبویس غصے کی علامت ہے کہ جس میں زبان درازی کرنا اور مارا پیٹی کرنا اور غصے کے بارے میں دوسرے کا اس کو جان سے ہی مار دینا، اتنا نقصان کر دینا. تو یہ سب غصے کی علامات ہیں. اب غصے کا علاج بھی معلوم ہونا چاہیے جی، کہ غصے کا علاج وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو خاموشی اختیار کر لیں، چپ ہو جائیں جی. اور ایسی بات نہ کریں کہ جس سے تعلقات ٹوٹ جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ کو جلال آتا تھا تو آپ خاموشی اختیار کر لیتے تھے، اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے تھے. اس طریقے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. یا پھر اپنی جگہ بدل کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے بندہ، تو اس سے بھی انسان کی حفاظت ہو جاتا ہے. کھڑا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا ہے تو لیٹ جاتا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی طریقہ بتایا کہ وضو کر لیا جائے. وضو سے بھی یہ شیطان سے ڈھال ہوتی ہے اور بندے کو غصے سے بچا لیتی ہے. شیطان اس کی رگوں میں داخل نہیں ہوتا، اس کو نقصان نہیں دیتا. اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. تو کیونکہ شیطان کا اثرات ہوتے ہیں، تو انسان جب وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ مدد کر دیتے ہیں، اللہ بچا لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دعا بھی کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ مجھے اس بیماری سے، اس تکلیف سے بچا لیجئے، غصے میں کی حالت میں ہوں، آپ میرے گناہوں کو بخش دیجئے اور مجھے ان فتنوں سے بچا لیجئے. اور اسی طرح
جو ہے درود شریف پڑھنا اس دوران وہ بھی انسان کو بہت فائدہ دیتا ہے، اس سے انسان کی طبیعت میں نرمی آ جاتی ہے اور غصے کے وہ لمحات ٹل جاتے ہیں اور بعد میں انسان اچھے فیصلے کر سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ بھی ہے کہ بھئی انسان یہ سوچے کہ میں نے بھی اپنے گناہوں کے ساتھ یوم آخرت یعنی یوم حساب والے دن کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کیسے پیش ہوں گا، کیسے اللہ تعالیٰ کو مناؤں گا؟ تو بھئی اگر اس دن کو یاد کرے گا تو پھر اس کو غصہ جلدی کنٹرول میں آ جائے گا، یہ محفوظ ہو جائے گا، بچ جائے گا، اور یہ غلطی اتنی بڑی نہیں کرے گا کہ جس کی بعد میں تلافی کرنے میں اس کو شرمندگی کا جو ہے سامنا کرنا پڑے۔ تو لہٰذا بھئی یہ بھی ایک اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ غصہ اول تو آئے تو ایسا ہو کہ انسان جو ہے اللہ اور اللہ کی مخلوق سے تعلق کے اندر نقص نہ آئے، ہے جی، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ تعلق نہ ٹوٹ جائے۔ غصہ کرنا ہے، روک ٹوک کرنی ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے، سب چیز ہوگی، لیکن یہ نہ ہو کہ تعلق ہی ٹوٹ جائے۔ بیوی سے تعلق ٹوٹ گیا، اولاد سے تعلق ٹوٹ گیا، بہن بھائیوں سے تعلق ٹوٹ گیا، اپنے پروردگار سے تعلق توڑ بیٹھا، اپنے استاد سے، مربی سے، اپنے شیخ سے جو ہے تعلق توڑ کے یہ چلتا بنا، تو اس لیول تک جو ہارمفل جو اس کا رزلٹ ہے وہاں تک نہیں جانا چاہیے۔ غصے کو اس سے پہلے ہی قابو میں لے کر آئیں۔ آپ سے کوئی غلط فہمی ہو گئی، کوئی بات ہو گئی تو انشاءاللہ اس کا حل بھی ہے، اور اس کو قابو میں کر لیں، اور جب وہ آپ کا غصہ ٹھیک ہو گیا اب معاملات کو طے کر لیں، اب آسان ہو جائے گا۔ غضب کے عنوان پہ بات ہو رہی ہے اور یہ عنوان بھی بڑے غضب کا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ ہمارے بزرگ اپنے غصے کو کیسے قابو کرتے تھے اور غصے کی حالت میں کیسے ریئیکٹ کرتے تھے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے غصے سے کہا کہ تم ایک کہو تو 10 سنو گے، تو ایسی بات جب کہی تو انہوں نے فرمایا میاں تم مجھے 1000 کہہ لو مگر جواب میں تم ایک بھی نہیں سنو گے۔ تو اب یہ دیکھیں بات ہی ختم ہو گئی۔ اسی طرح حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تابعی نے کسی بات پر بڑے سخت الفاظ کہہ دیے اور غصے والی بات کہہ دی، تنقید آپ نے سن لی، اور فرمایا اگر قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت کر دے گا تو پھر تیری ملامت کا مجھ پہ کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یعنی اصل میں تو اب دیکھیں ان بڑوں کو فکر کس چیز کی ہے؟ آخرت کی فکر ہے کہ وہ اگر معاملہ ٹھیک ہو گیا تو بس پھر تو ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طرح حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو کسی عورت نے کہا کہ تم تو بڑے ریاکار ہو۔ جب یہ بات کہی تو انہوں نے فوراً کہا کہ بھئی تم بہت دیر سے مجھے پہچانی ہو، یعنی اپنے قصور کو اس انداز سے بات کر دی کہ اگر وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے تو غصہ نہیں کیا کہ میں تو ریاکار نہیں ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں، نمازی ہوں، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ نہ نہ، ہم میں سب میں نقص ہے۔ بڑے آرام سے کہہ دیا کہ اچھا بھائی بی بی تم جو ہے مجھے دیر سے سمجھی ہو، ورنہ حقیقت تو میری یہی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سر کے اوپر کسی نے راکھ ڈال دی ہے جی۔ اب دیکھو یہ غصہ آنے والی بات تھی، آپ نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے تو آپ کے سر پہ راکھ ڈال دی۔ کہنے لگے بھئی اصل میں تو میرے سر پہ انگارے پھینکنے والی بات تھی، لیکن بھئی شکر ہے اس نے راکھ ڈالی، میں اس پر بھی جو ہے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں تو صحیح کیسی شخصیات ہے کہ ان کے ساتھ تو غصہ کرنا ہی کتنا مشکل ہوگا، اور لوگ غصہ اگر کر جاتے تھے تو پھر یہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کر جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم چلتے چلے جائیں تو کتنا آسان۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی نے چوری کر لی، آپ کو اس بات پہ دکھ بھی ہوا، تکلیف بھی پہنچی، لیکن آپ نے فوراً جو ہے یہ الفاظ کہے کہ اگر تو اس بندے نے کسی ضرورت کی وجہ سے چوری کی ہے تو بھئی میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اور اگر یہ اس بندے نے اپنی عادت کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے چوری کی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کی اس عادت کو ختم فرما دیجئے اور اس چوری کو اس کی آخری چوری بنا دیجئے، یعنی آئندہ وہ اس سے توبہ طائب ہو جائے، نیک بن جائے اور اس چوری کے عمل کو چھوڑ دے۔ سبحان اللہ ہے جی۔
ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو 100 باتیں کر رہا ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے یہ باتیں ہمیں بھی سیکھنے والی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا، آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس سے پہلے کیسے کیسے حالات سے وہ گزرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا، اتنی لمبی بات ہے کہ بھئی ہم اگر ان سارے سالوں کے بدسلوکی کو اگر ہم دیکھیں، مکہ والوں نے جو انہوں نے کے ساتھ کیا، یہ سب اس وقت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے یہ سردار، اور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو اب وہ کہنے لگے کہ آپ اچھے خاندان کے فرد ہیں، آپ جو ہے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر جو ہے ان کو یہی جواب میں کہا کہ جس طرح میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے بھائیوں نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی، کنویں میں ڈالا، اور وہ جو ہے بک گئے اور جو ہے جیل میں بھی گئے اور تکلیفیں اٹھاتے رہے، اپنے والد سے بھی دور رہے، تو اس کے بعد جب انہوں نے معافی مانگی تو انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ تمہیں آج معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ کہنا آسان اور جو ہے اس کو کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح جو ہے تمام مکے والوں کو معاف کر دیا۔ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے کا آپ نے ارادہ کر لیا تو اس وقت آپ کے دل میں تمنا ہوئی کہ میں کسی طرح بیت اللہ کی اندر جا کر عبادت کر لوں۔ چنانچہ اس وقت ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا عثمان، اور ان کے پاس بیت اللہ کے دروازے کی کنجی تھی، اس کی چابی تھی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ بھئی آپ یہ دروازہ کھول دیجئے، میں تھوڑی دیر عبادت کر لوں گا۔ تو عثمان کہنے لگے کہ ہرگز نہیں، میں جو ہے دروازہ آپ کے لیے نہیں کھولوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ دیکھو جس طرح تم آج اوپر کھڑے ہو اور میں نیچے کھڑا ہوں اور تمہیں ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ یہ اپوزٹ ہو جائے گا، میں اوپر ہوں گا اور تم نیچے کھڑے ہوگے، تم دروازہ کھول دو، میں بھی تھوڑی دیر عبادت کر لوں۔ لیکن جو ہے عثمان نے ایک بھی نہ بات سنی اور آپ کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت تشریف لائے، اللہ کی شان، یہی عثمان جن کے پاس چابی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ چابی میرے حوالے کر دو۔ اب انہوں نے چابی حوالے کر دی، آپ نے دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، عبادت کی، اور جب واپس تشریف لائے تو باہر حضرت ابوبکر بھی موجود ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، دوسرے صحابہ بھی موجود ہیں۔ وہ سب امید کرتے ہیں کہ اب یہ کنجی ہمیں مل جائے گی اور جو ہے ہم اس سعادت کو پا جائیں گے، کیونکہ بیت اللہ کی کنجی کا ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عثمان کو پھر دوبارہ بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو آج میں وہاں اس مقام پہ کھڑا ہوں جہاں تم پہلے کھڑے تھے، اور تم وہاں کھڑے ہو جہاں میں تھا، اور تم نے مجھے اس وقت کنجی نہیں دی، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، میں آج بھی یہ کنجی تمہیں واپس دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں کہ قیامت تک یہ کنجی تمہارے اور تمہاری اولاد میں رہے گی۔ کتنی بڑی سعادت ہے، اور اس کی وجہ سے بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ اللہ نے ان کو جو ہے اس ہمدردی کی وجہ سے دین اسلام میں داخل فرما دیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم نرمی کے ساتھ معاملے کو ڈیل کر لیں گے تو اس سے خیر پھیل جائے گی۔ اگر اس وقت وہ سزا دینا چاہتے تو دے سکتے تھے، اور اس سے جو ہے دوسرے لوگوں کا دل ٹوٹتا اور جو ہے لوگ دور ہوتے۔ لیکن نرمی سے اگر معاملے کو طے کیا تو وہی بندہ جو ہے اب آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، اور آپ نے سچی بات کہی، اور آپ نے پہلی بات یہ کہی کہ جو بندہ دوسرے کی غلطی کو جلدی معاف کر دے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو جلدی معاف کر دیں گے۔ اب یہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، جو شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، مال دیتا ہے، اللہ ہمیشہ زیادہ فرما کے، زیادہ بنا کر اس کو واپس لوٹاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صدقہ سے ہمیشہ مال بڑھتا ہے، کبھی بھی نہیں گھٹتا۔
اور تیسری بات جو قسم کھا کے بتائی، فرمایا کہ جو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو مفلس اور غربت کا جو دروازے ہیں اس کے اوپر کھول دیتے ہیں، غربت اس پر آ جاتی ہے۔ یہ کتنی پکی سچی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ غلطیاں کرتے ہوئے ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ غصے کا گھونٹ پی لو، غصے کا گھونٹ پی لو، غصہ آیا اور اس کو برداشت کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پینا جو ہے غصے کا بہت پسند ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ پہلوان کون ہے؟ تو اب صحابہ نے ظاہری انداز سے جواب دیا کہ وہ جو دوسرے کو بچھاڑ دے، یعنی جو دوسرے کو کنٹرول میں لے آتا ہے، اور جو ہے وہ بھئی ایک مضبوط اور پہلوان آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ پھر صحابہ کہنے لگے اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کے اوپر قابو کر لیتا ہے، یعنی بندے کو قابو کرنا جو ہے آسان، لیکن غصے کو قابو کرنا مشکل کام ہے۔ تو چنانچہ اپنے غصے کو قابو میں لے آنا۔ اور علماء نے یہ بات بھی کہی کہ جلدی غصہ کمزور بندے کو آتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب بندہ صحت مند ہوتا ہے تو غصے کو قابو کر لیتا ہے، لیکن بیماری کے اندر کہتے ہیں یہ بندہ چڑچڑا ہو گیا ہے۔ اسی طرح جوانی میں غصہ نہیں کرتا، لیکن بڑھاپا جب آتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے جسم کے اندر، پھر یہ بندہ جلدی سے غصہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح مردوں کی بنسبت عورتیں بھی جلدی غصہ کرتی ہیں، بچے بھی جلدی غصہ کرتے ہیں، تو کیونکہ ان میں کمزوری ہوتی ہے۔ اس لیے بے جا غصے سے جو ہے بچنا چاہیے۔ یہ تو جانوروں کی عادت ہے کہ وہ جو ہے بے جا غصہ کرتے رہتے ہیں، اور جانور کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کتا جو ہے نا، وہ اس کی یہ بڑی خاص عادت ہے، وہ بے جا غصہ کرتا ہے۔ بندہ اچھا خاصا آرام سے گزر رہا ہے، لیکن یہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے اور یہ بے جا غصہ کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے اس چیز کا احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم بھی بے جا غصہ نہ کرتے رہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ ہم اب غصے کے معاملے میں بدترین غصے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف سینیریو ہیں۔ ایک ہے کہ بندے کو جلدی غصہ آیا اور جلدی چلا گیا۔ بعض لوگوں کو جلدی غصہ آتا ہے مگر دیر سے جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیر سے غصہ آتا ہے مگر جلدی چلا جاتا ہے۔ اور بعض کو جو ہے آتا بھی دیر سے ہے اور جاتا بھی دیر سے ہے۔ اگر آپ ان 4 سینیریو میں سے مجھے بتائیں کہ کون سا بیسٹ سینیریو ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی سمجھ چکے ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے، ہے نا۔ ہر بات میں غصہ کر لینا، ہر وقت غصہ کر لینا، تو یہ نہیں اچھی بات۔ دیر سے غصہ آئے اور پھر جلدی اتر بھی جائے۔ کسی نے سوری کہی، بس غصہ ختم ہو گیا، معاملہ ختم۔ تو اس لیے جو ہے انسان کو اس چیز کا احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں برے لوگوں سے آگاہ نہ کروں، تمہیں بتاؤں کہ برا بندہ کون ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے ضرور بتائیے تاکہ وہ بھی محفوظ رہ سکیں اس سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ برا آدمی وہ ہے جو اکیلا کھائے، اپنے غلام پر سختی کرے اور بخشش و رحمت کو روک دے، کسی کو معافی نہیں کرنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں تنہا رہتے ہیں، اکیلے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اور اگر کسی نے سے کوئی غلطی ہو گئی ان کے ساتھ تو غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہے جی۔ اور کوئی کمزور ان کے گھر میں رہنے والا کوئی ایسا بندہ ہے تو بس اس کے ساتھ، آج کل غلام تو ہے نہیں، آج کل تو بیچارے بیوی بچے ہوتے ہیں گھر کے اندر، اور انہی کے ساتھ ہی یہ جو ہے بخشش اور رحمت کا معاملہ نہیں کر رہا ہوتا۔ پھر آپ نے بھی فرمایا اس سے بھی بدترین آدمی کا بتاؤں؟ صحابہ کہنے لگے ضرور بتائیے۔ تو فرمایا وہ جو لوگوں سے بغض رکھے اور لوگ اس سے بغض رکھیں، یعنی وہ بعض لوگ ہوتے ہیں ساری دنیا کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی اچھا ہے ہی نہیں، اور ساری دنیا بھی اس کے بارے میں یہی کچھ اوپینین رکھتی ہے کہ واقعی یہ بہت ہی برا انسان ہے، تو یہ بھی بدترین، یعنی اس سے زیادہ بدترین انسان ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا میں آپ کو اس سے بھی بدترین آدمی کے بارے میں بتاؤں؟ صحابہ نے کہا
اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس سے نیکی کی امید نہ ہو، وہ انسان جس سے نیکی کی امید ہی نہ ہو، ہے نا، کہ بھئی یہ تو نیکی کرے گا ہی نہیں، اور اس سے انسان کو امن نہ ہو، بس بندے کہیں جی اتنا برا انسان ہے کہ بھئی اس سے تو پرہیز ہی اچھا ہے، یہ جو ہے اس سے ہمیشہ بد امنی ہی ہوگی۔ تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا میں اس سے بھی بدترین آدمی کے بارے میں آپ کو بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ضرور بتا دیجئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی کی لغزش کو معاف نہ کرے۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ غلطی ہو گئی معافی نہیں ہے، اور کسی کی معذرت کو قبول ہی نہ کرے، ہے نا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو معذرت کو قبول ہی نہیں کرتے، تو یہ بندے انتہائی بدترین اور یہ اعلیٰ درجے کا بدترین انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ غصہ اتار سکتا ہو، یعنی اس کے پاس چانس ہو، اگلا بندہ کمزور ہے لیکن وہ اپنا غصہ نہ اتارے اور اس غصے کو پی جائے، جیسے بیوی بچوں پر، اپنے ماتحتوں پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان اور امن سے بھر دیں گے، ہے جی۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ غصہ اتار سکتا ہو پھر وہ معاف کر دے، تو قیامت کے دن بھرے مجمع میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائیں گے اور بلا کے فرمائیں گے کہ جنت میں جاؤ اور جس حور سے چاہو تم نکاح کر لو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تیسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص غصہ اتار سکتا ہو اور پھر نہ اتارے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے مجمع میں اعلان کریں گے اور کیا فرمائیں گے کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس شخص کا میرے اوپر حق ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ پہ کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تو نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت اس طرح سے اس بندے کو راضی اور خوش کر دیں گے جیسے اس بندے کا اللہ پہ حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے والی ہیں۔ تو غصے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے، اور یہ ایک بڑی مہلک روحانی بیماری ہے، اور اس کا علاج اسی دنیا میں کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، خود بھی اس کا علاج کریں اور علماء کے پاس، مشائخ کے پاس جائیں، ان کی صحبت میں وقت گزاریں اور وہاں سے بھی اپنا علاج کروائیں، لیکن بھئی بیماری کے ساتھ زندگی مت گزاریں، اپنے آپ کو بھی دکھی نہ کریں اور اللہ کی مخلوق کو بھی دکھی نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔